نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے احباب نے پیٹ کے مسئلے فرمائے کہ ہم پیٹ کے معاملات میں بڑے پریشان ہیں، بڑے خوار ہیں، زندگی سے بیزار ہیں، الٹرا ساؤنڈ بھی کرایا اور دوائیں بھی کھائی، فائدہ ککھ نہیں۔ جس معالج کے پاس جاؤ وہ بولتا بھائی دوا شوا کوئی نہیں، علاج کوئی نہیں، مارفن کی طرح پوری زندگی دوائی کھائی جاؤ کھائی جاؤ کھائی جاؤ۔ ابے کھائی جاؤ، کب تک غلامی کریں گے دوا کی؟ بھائی مسئلہ حل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو سارے فساد کی جڑ کے جو معاملات ہیں وہ آپ کا پیٹ جو ہوتا ہے، اگر یہ پیٹ اور آنتیں آپ کی درست ہو جائیں، بڑی آنت چھوٹی آنت، اگر یہ معاملات آپ کے درست ہو جائیں تو یقین کیجئے کہ آپ اتنے ٹھیک ہو جاتے ہیں، آپ اتنے ٹھیک ہو جاتے ہیں کہ آپ کو غذا لگنی شروع ہو جاتی ہے۔ جو کھاتے ہو نا وہ لگ نہیں رہا۔ دنیا کی 40% عوام جو کچھ کھا رہی ہے وہ اس کو لگ نہیں رہا، یا تو ضائع ہو رہا ہے یا تو وہ اس کو ہپو بنا رہا ہے، ہائپو۔ تو ہائپو بن کے پرانے زمانے میں تو لوگ موٹے آدمی کو دیکھ کے ڈر جاتے تھے، بھی کوئی نہیں ڈرتا، ان کو پتا موٹا بھاگ ہی نہیں سکے گا، وہ چوٹی کاٹ کے بھاگ لے گا، پکڑ کے دکھا دو اس کو، ٹھیک ہے۔ تو یا تو جناب علی ہائپر میں جا رہے ہو، کھانا منڈ کے کھا رہے ہو، یا تو جناب علی ہپو ہوئی جا رہے ہو اور چلنے کی سکت نہیں ہے، کھانا منڈ کے کھا رہے ہو۔ تو یہ معاملات کب خراب ہوئے؟ جب معدے اور آنتوں میں فالٹ آ گیا، خصوصاً چھوٹی آنت۔ ہاں جی، یہ چھوٹی آنت میں گڑبڑ ہو جائے بندہ پاگل ہو جاتا ہے، نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے، علاج کوئی نہیں ہوتا، شیزوفرینیا میں چلا جاتا ہے اگر بندہ چھوٹی آنت میں فالٹ آ جائے تو۔ چھوٹی آنت ادھر، شیزوفرینیا دماغ، ٹھیک ہے، مگر ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے مسئلے حل بھی ہو جائیں، آپ ریپیئر بھی ہو جاؤ، اچھے بچے ہو جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ، ایسی صورت میں اگر کچھ کرنے پر آپ کا موڈ بن جائے تو اس میں دو چیزیں کا آپ نے کام کرنا ہوتا ہے۔ ایک گوند، کوئی سا بھی گوند، کوئی میں نہیں کہہ رہا کہ نیم کا گوند لے آؤ اور جناب علی آم کا گوند لے آؤ، کیری کا گوند لے آؤ، کوئی سا بھی گوند، 3 گوند، کوئی سے بھی 3 گوند لے لو، 50 گرام، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہلدی ملا دو۔ ہلدی جو ہے وہ پنساری کی لی ہوئی ہو، جو اچھے سمجھدار اور باشعور لوگ ہوتے ہیں نا، جس طرح ہمارے امرتسر میں جا کے دیکھو تو وہاں ہر گھر میں تازہ ہلدی سکھائی جاتی ہے۔ ہاں جی، ہر گھر میں تازہ ہلدی سکھائی جاتی ہے، پھر اس کو استعمال میں لیا جاتا ہے، تب کہیں جا کے اس ہلدی کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی دیگر ملکوں میں، ہمارے پاکستان میں جو لوگ اچھے سمجھدار ہیں، باشعور ہیں، وہ کچی ہلدی لے کے، تازہ ہلدی لے کے سکھاتے ہیں اور پھر اس کو پیس کے کام میں لاتے ہیں، وہ نہیں خریدتے پسائی بازار سے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نے کچی ہلدی لے کے نہیں سکھائی بھی، کیونکہ علاج تو پھر اتھینٹک چیز سے ہوگا نا، علاج مشکوک چیزوں سے نہیں ہوتا کہ اس میں کیا ہے، اتھینٹک چیز ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کچی ہلدی لے کے نہیں سکھا رکھی ہوئی تو پھر پنساری صاحب کے پاس جائیں، ان سے بولے بھائی ہلدی 1 کلو دکھا دو، وہ دکھائے گا، اس کو بولے پیس کے دے دو، تو وہ ہلدی پسوا کے لینی ہے، ہلدی نہیں لینی کبھی بھی پنساری کے علاوہ، یا اپنی سکھائی بھی ہو، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو جناب علی 3 گون آپ نے کوئی سے بھی لے لیے جو آپ کا دل چاہے، ٹھیک ہے، اور جناب علی اس میں 150 گرام، 50 گرام، کوئی سے بھی 3 کیوں بولتا ہوں؟ تاکہ تینوں کا مزاج مکس ہو جائے، مزاج بھگ کر کے اڑ جائے، بچے گوند، یہاں صرف گوند چاہیے بغیر مزاج کے، ٹھیک ہے، مزاج ختم کر دیا، اڑا دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہم وزن آپ نے ہلدی ملا دی اور ان کو پیس دیا، پیس کے آپ بہت حساس اور سینسٹیو ہیں تو بے شک 1 گرام والا کیپسول ٹھوک پیٹ کے بھر دیں اس میں۔ کیپسول جو نا یوں نہیں اٹھایا جاتا، کیپسول اوپر سے سیدھا ٹھوکنا ہوتا ہے، اور دوا ہمیشہ کسی پلیٹ میں نہ ہو، پلیٹ میں نہیں دوا بھرے گی، پیالے میں ہو، ٹھیک ہے، پیالے میں ہو تاکہ دوا ٹھوکتی رہے اور دوا اپنے لوڈ پر نیچے آتی رہے۔ پیالے میں 1 گرام والا خالی کیپسول آپ نے اوپر سے ٹھوکی جاؤ، بھری جاؤ، ٹائٹ ٹھوکنا ہے، ہلکا ولکا نہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کیپسول نہیں تو کیپسول بنانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، آپ رات کو روزانہ آدھا چائے کا چمچ اس کو 1 کپ نیم گرم دودھ سے لینا شروع کر دیں تو بھائی محترم آپ یقین کرو گے کہ دنیا کی واحد دوا ہے جو معدے کو اور بڑی آنت کو ریپیئر کر دیتی ہے۔ ہاں جی، اس کے زخم، اس کی سوزش، جلن کی کیفیت، سرخی کی کیفیت، اور یہ سوزش اپنی جگہ قائم رہے اور بڑھنا شروع ہو جائے تو کینسر تک جاتی ہے۔ بیسیکلی سوزش اور کچھ زخم السر ہے، اور سوزش اور پورا ہی زخم سڑاند تو پھر یہ کینسر ہو گیا، ٹھیک ہے، جب تک خون ہے۔ اور خون کے بعد کوئی ایسی چیز کھا لی کہ گرم ہو گیا، وہ خون پک کے سفید ہو گیا، پیلا ہو گیا، پھر سوزاک میں چلے گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری کہانی کہاں سے ہوئی؟ کینسر اور سوزاک کی سوزش سے، ٹھیک ہے۔ تو سوزش کو یہ ختم کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، سوزش بھی ختم ہوگی، چھوٹے موٹے زخم ہیں ان کو بھی ریپیئر کرے گی، بلکہ بڑے زخموں کو بھی ریپیئر کر دیتی ہے۔ ہاں جی، السر کی تو موت ہے، یہ السر اس سے بھاگ جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، صحیح ہو جاتے ہو، ریپیئر ہو جاتے ہو، ٹھیک ہے۔
اور اسی طرح یعنی کہ بڑی آنت، چھوٹی آنت اور معدے میں جتنے بھی زخمی کیفیت ہے، سوزشی کیفیت ہے، بیکٹیریل ویلیوز ہیں اس کے اندر، بیکٹیریے بھرے ہوئے ہیں. کچھ تو مائکروسکوپک بیکٹیریے ہوتے ہیں، وہ دیکھنے پڑتے ہیں مائکروسکوپ میں جا کے تو دکھتے ہیں، کچھ اتنے ہوتے ہیں کہ ویسے ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں، باتھ روم میں کیڑے آ رہے ہوتے ہیں. ایسی تمام صورت میں، اور اس کے علاوہ پیٹ سخت ہے، پیٹ پتھر کی طرح ہے، پیٹ سخت اور پتھر کی طرح. یہ جو سخت اور پتھر کی طرح پیٹ ہوتا ہے نا، یہ اچھا نہیں ہوتا. اس میں اگر کسی نے ذرا سا بھی جناب علی آپ کے پیٹ میں مکہ مار دیا، بھائی صاحب بڑا بدترین درد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس تمام یعنی کہ پیٹ میں سوزش ہے، آنتوں میں معدے میں سوزش ہے، پیٹ میں سوزش ہے اور سختی ہے اور پتھر کی طرح سخت ہے، تو ایسی صورت میں یہ تریاق کام کرے گا. ٹھیک ہے، کوئی سا بھی 3 گوند لے لیا، ہلدی لے لی اصلی ہو، اور جناب علی رات کو آپ نے 1 گرام اس کی مقدار نیم گرم دودھ سے لے لی. ٹھیک ہے، یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسری بات، گوند کو سمجھ لیں. میں گوند بہت بڑی چیز سمجھتا ہوں. گوند عام چیز نہیں ہوتی. گوند سونا ہے، یاقوت ہے، ہیرا ہے، مرجان ہے، جواہرات سے اوپر ہے گوند. ٹھیک ہے نا؟ کیوں کہ جس طرح مرد کا جو پوری باڈی کے کھائے پیے کا جو جوہر، اس کا مادہ منی ہوتا ہے، اسی طرح درخت کا بھی پورا کھائے پیے کا جو مادہ ہے، طاقتور جاندار ترین چیز، اس کا گوند ہوتا ہے. جی، تو گوند کے لیے یہ ہے کہ قریب میں کہیں بھی دیکھ لو کہ بیاباد ویران جگہ ہو، وہاں پہ روزانہ جناب علی شام کو کیل مارا آیا کرو اسٹیل کا. لوہے کا کیل درخت پہ نہیں گاڑنا، درخت کی زندگی تباہ ہوگی، درخت بددعائیں دے گا آپ کو. ٹھیک ہے، اسٹیل کا کیل ہو، وہ مار کے اچھی طرح آ جایا کرو. صبح ہی صبح جا کے گوند اتار لیا کرو. اتنا گوند جمع ہو جائے گا، اتنا ہوگا کہ آپ کی 7 نسلیں منڈ منڈ کے کھائیں گی اور آپ کو دعائیں دیں گی. ہے جی، اور جو دادا ہیرے یاقوت دے گئے تھے وہ تو چوری ہو جاتے ہیں. ہاں، گوند تھوڑی چوری ہوگا، پاگل اتنا بڑا گوند کا بورا لے کے جائے گا. تو ایسی صورت میں جناب علی جو آپ ایک اچھی چیز اپنی اولاد کو، اپنے گھر کو، اپنی آل اولاد کو دے سکتے ہو، وہ گوند ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی دور جانے کی بھی ہمت نہیں ہے، قریب میں جنگل بھی نہیں ہے، باغات بھی نہیں ہے، یا آپ کو ڈر لگتا ہے کہ میں کیلے ٹھوک رہا ہوں گا تو لوگ کہیں گے کہ بابا کالا جادو کرتا ہے، یہ کیلے ٹھوکتا ہے درخت میں. تو پھر ایسا کرو، اپنے گھر میں درخت لگا لو بہت سارے، ہے نا. نیم کا درخت لگا لو، آم کا درخت لگا لو. ٹھیک ہے، اور پھر ان کو روز رات کو سوراخ کرو، روز صبح ان کا گوند اتارو. اتنا گوند جمع ہو جائے گا، اتنا گوند جمع ہو جائے گا. گوند آب حیات ہے. ٹھیک ہے نا. سب سے بڑا جو خوردنی مرہم ہے وہ گوند ہے درخت کا، اور یہ انتہائی طاقتور ہے. تو بھائی صاحب تھوڑی توجہ ادھر دے لو، زندگی اپنی بھی آسان کرو، دوسروں کی بھی آسان کرو. ٹھیک ہے جی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.